صحیح بخاری میں آتا ہے، حدیث نمبر 3804 ہے، صحابہ کرام جنگوں کے لیے گھوڑا استعمال کرتے تھے، سواری کے لیے 3 قسم کے جانور استعمال ہوتے تھے، اونٹ استعمال ہوتا تھا، خچر استعمال ہوتا تھا اور گدھا استعمال ہوتا تھا۔ یہ 3 صحابہ کرام کی سواریاں تھیں۔ اس زمانے میں لوگ ان تینوں جانوروں کو بطور سواری استعمال کرتے تھے، اور سب سے بہترین سواری اونٹ کو سمجھا جاتا تھا، اس سے نیچے خچر کو سمجھا جاتا تھا، اور اس سے نیچے گدھے کو سمجھا جاتا تھا۔ یا کچھ نہیں سنا رہا ہوں، حدیث سمجھیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوئی بنو قریظہ کے ساتھ، لوگ قیدی ہو گئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے تھے، اور بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے بارے میں جو فیصلہ سعد کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، سعد کہ تیرے لیے ایک مسئلہ ہے، تو نے ہماری مجلس میں حاضر ہونا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، پیارے پیغمبر نے جب پیغام بھیجا ہے، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، سعد بن معاذ اللہ کے نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی رسول، اس زمانے میں 3 سواریوں میں سے سب سے نچلے درجے کی سواری گدھے پہ سوار ہو کے آئے۔ پیارے پیغمبر کی نظر پڑی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے سب سے یہ کہا قوموا الی سیدکم، اور صحابہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ سعد بن معاذ آ رہے ہیں۔ سواری کون تھی؟ یوں سمجھ لیں اس زمانے کی سب سے نچلے درجے کی سواری۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا سعد یہ تیرے فیصلے کے منتظر ہیں۔ کہا اللہ کے نبی میں فیصلہ کرتا ہوں، ان کے جو مرد جو جنگ کرنے کے قابل ہیں اللہ کے نبی ایک کو بھی نہ چھوڑے، سب کو قتل کر دیں، ان کے بچوں کو جو بھی بالغ نہیں ہوئے اور ان کی عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سعد بن معاذ جو کس حالت میں پیارے پیغمبر کے پاس آ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں سعد حکمت بحکم اللہ، فرمایا سعد تو فیصلہ تو نے زمین پہ وہ کیا ہے جو رب العالمین نے آسمانوں پہ فیصلہ کیا ہے۔ آئے کس حالت میں، اور اللہ میرا عزت کیسی دے رہا ہے، اللہ احترام کیا دے رہا ہے۔ اور حدیث صحیح بخاری کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2651 ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کسی بندے نے جبہ دیا ہے، ریشمی جبہ دیا پہننے کے لیے، اللہ کے نبی منع کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر نے کون سا پہننا تھا؟ صحابہ کرام جبے کو ہاتھ لگا لگا کے بڑے تعجب کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ آپ کا جبہ کس قدر عظمت والا ہے، یہ کس قدر مہنگا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہتے ہیں، فرمایا صحابہ والذی نفس محمد بیدہ لمنادیل سعد فی الجنت احسن من ھذا، فرمایا صحابہ قسم مجھے میرے رب کی، میرا رب کل قیامت والے دن جنت میں ہاتھ اور ناک اور منہ صاف کرنے کے لیے جو رومال سعد کو عطا کرے گا وہ اس جبے سے کہیں زیادہ قیمتی ہوں گے، ہاتھ صاف کرنے کے لیے، منہ صاف کرنے کے لیے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3803 ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، جب سعد بن معاذ کی روح دنیا سے اٹھی ہے اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا تھا۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ اللہ رب العالمین کا عرش خوشی کی وجہ سے ہلا تھا کہ زمین سے سعد بن معاذ کی روح اٹھ کے آسمانوں کی طرف آ رہی ہے۔ کمال نہیں؟ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن میں حدیث نمبر 2055 ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب روح آسمان سے اٹھی ہے، فرمایا فتحت ابواب السماء، اور رب العالمین نے آسمان کے سارے دروازے کھولے تھے۔ اور اگلی بات اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وشاہدہ 70,000 من الملائکۃ، سعد بن معاذ وہ صحابی رسول تھے جن کے جنازے میں اللہ کے 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی، 70,000 فرشتے۔
اور 70,000 فرشتے کس صحابی رسول کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے؟ جن کو اللہ کے نبی نے بلایا تھا، جن کے پاس اس زمانے کی سب سے عمدہ سواری نہیں تھی، اس زمانے کی جس صحابی رسول کے پاس اللہ کے 70,000 فرشتے کس کے لیے آئے؟ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔